خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں برکت رمضان میں شہزادی عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی طرف سے لڑکے کی طرف سے رشتہ خاتون کی جانب بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں کیا امتزاج ہے، حسین امتزاج۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس امت کی رہنمائی کے لیے کیسے اصول واضح فرما دیے، جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی بڑی بہترین بات ہے یہ کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے اپنا رشتہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھیجا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر گئے اور طے یہ ہوا تھا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا کہ میں جتنا دوسرے گروپ کے یا قافلے کے انچارج کو وظیفہ دیتی ہوں اس سے دگنا وظیفہ میں حضور کو پیش کروں گی، آپ ان کو میرے قافلے کے ساتھ بھیج دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر میں 25 سال کی نوجوانی کی عمر ہے اور صادق اور امین کے لقب سے پورے معاشرے میں مشہور ہیں، پہلے سے مشہور ہیں، پہلے سے مشہور ہیں صادق اور امین کے لقب سے۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ چاہتی ہیں کہ یہ امین ہستی جو ہے وہ میرے قافلے کے ساتھ جائے، سبحان اللہ، تو میں آپ کو ڈبل معاوضہ پیش کروں گی۔ واہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو خدا کا فضل دیکھیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کو منافع بھی دگنا ہوا۔ جا کون رہا ہے ساتھ، یہ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، امام الانبیاء تشریف لے کر گئے، سبحان اللہ، سبحان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے 2 گنا منافع عطا کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، اور جو ان کے دوسرے غلام تھے وہ جب گئے، ان میں حضرت میسرہ بھی تھے، تو جب وہ گئے اور وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کی قیام اللیل کی بات کی کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، مال بیچنے کے لیے آپ نے معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کرپشن نہیں کی، آپ نے حساب کتاب مکمل رکھا، آپ نے ملاوٹ نہیں کی، ناپ تول میں کمی نہیں کی، انہوں نے تجارت کے اصول بتائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے نا کہ یار معاشرے میں بڑی افراتفری ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر میں کرپشن نہیں کروں گا تو میرا گھر نہیں چل سکتا۔ ہاں، جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے، مال اصلی ہے یہ نقلی ہے، ہم اصلی مال کا سودا کر کے نقلی سودا جب تک پیش نہیں کریں گے ہمارا گھر نہیں چلے گا، ہمارے بچوں کی تعلیم کیسے مکمل ہوگی جناب؟ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے اس کے بعد ہمارا گھر چلے گا۔ ہم 10 کلو کا سامان 11 کلو کر کے بیچیں گے، پھر جا کر ہمیں منافع ہوگا، منوں کے حساب سے ہم خود بخود کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سچ بولا، آپ نے مال تجارت میں غبن نہیں کیا، معاذ اللہ آپ نے مال کرپشن نہیں کی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ تو جب یہ خوبیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں تو ان کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اتنے خوبصورت خوبیوں والا کہ جس نے دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنا رشتہ خود ابو طالب کے ہاں بھیجا۔ انتخاب دیکھیں، انتخاب دیکھیں، الکبریٰ کا انتخاب دیکھیں، ہماری اماں کا، اور وجہ انتخاب بھی دیکھیں، انتخاب بھی دیکھیں کہ انہوں نے خود انتخاب کیا اور اپنا رشتہ بھیجا۔ میں یہ عرض کروں کہ عرب کے معاشرے میں چونکہ کلچر کا ایک سسٹم تھا وہاں کا، ان کا کلچر تھا کہ وہاں پر خواتین کی طرف سے شادی کا پیغام دینا کوئی خاص معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے خود پیغام دیا۔ اور لیکن یہ تھا چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود تو سرپرست تھی اگرچہ، لیکن ان کے چچا باحیات تھے، والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن چچا موجود تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا اور حضرت ابو طالب اور آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس ہو گئے اور حضرت ابو حمزہ ہو گئے، حضرت حمزہ ہو گئے، ان سب نے مل کر مشترکہ طور پر رشتہ طے کیا اور شادی کے جو مکمل معاملات تھے وہ سارے ادا ہوئے۔ اور ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ نکاح انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پڑھایا تھا، ماشاءاللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کہ ایک مالدار خاتون تھی، جبکہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی پوزیشن جس طرح آپ نے ارشاد جی بالکل نہیں تھی، تو یہاں وہ خیالات بھی اب ان کی نفی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں بھیجا، رشتہ ان کی طرف سے آیا، رشتہ ان کی طرف سے آیا، یعنی خواہش انہوں نے ظاہر کی، اس میں ہمارے آقا کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ جزاک اللہ۔ ایک جدید معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں یہ بات کہی کہ ایک خاتون جو ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ دیا، پھر امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھیں، تجارت کیا کرتی تھیں، تو آج کے دور میں اگر کوئی خاتون تجارت کرنا چاہے، اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہے، تو اس کے لیے اسلام کیا حکم کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معیار آپ دیکھ لیجئے کہ وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں،
اتنی پاکیزگی تھی ان کے مزاج کے اندر. پھر وہ بڑی مالدار خاتون بھی تھیں, تجارت کے لیے ظاہر ہے تجارت ہوتی تھی تو غلام آتے تھے یا دوسرے قافلوں کے لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہوگی, سودے بازی بھی ہوتی ہوگی, حساب کتاب بھی ہوتا ہوگا, حساب کتاب بھی ہوتا ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ اسلام عورت کو آزادی تو دیتا ہے لیکن اس کے کچھ قوانین ہیں. صحیح. اسلام نے جو پابندی لگائی ہے, اب دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی فقیہ ہیں. انہیں مسائل ازبر تھے اور حضور کے وصال کے بعد لوگ ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے. بالکل. حتیٰ کہ باہر کے علاقوں سے جو وفود آتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آ کر سوال پوچھا کرتے تھے. یہ کیفیت تو تھی وہاں پر, لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے پیچھے, پردے کے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں. سبحان اللہ. اور لوگ باہر گلی میں کھڑے ہو کر آپ سے مسائل پوچھتے تھے اور آپ ان کے جواب دیا کرتی تھیں. تو گویا کہ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن اسلام اپنے قوانین کی پابندی چاہتا ہے. اسلام اپنے قوانین کی پابندی اگر اس کو دے دی جائے تو اسلام موجودہ دور میں ممکن ہے یہ بات؟ موجودہ دور میں بالکل آسانی سے ممکن ہے. کیوں ممکن؟ اب دیکھیے عورت اگر شرم و حیا کے لبادے میں ہو, عورت اگر پردے کی صورت میں ہو, اپنے جسم کی نمائش نہ کرے, مہذب طریقے سے, دیکھیں ہر کام بھی عورت کے کرنے کا نہیں ہوتا لیکن بہت سارے معاملات عورت کر سکتی ہے. اگر عورت بہت سارے معاملات جہاں پہ آسانی سے کر سکتی ہے, اس کے سائنس نے ثابت کر دیا, آج تو دنیا کی خواتین نے ثابت کر دیا, مرد اگر پائلٹ ہے جہاز اڑا رہا ہے تو خواتین بھی جہاز اڑا رہی ہے. اگر مرد جو ہے نا کہ وہ سطح سمندر کے تہ کے نیچے جا رہا ہے تو خواتین بھی جا رہی ہیں. یعنی کہ ہر وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ خاتون بھی کر رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا میں عرض کروں گا پھر بات بہت آگے چلی جائے گی کہ جو کام مرد کر سکتا ہے لازمی نہیں کہ ہر وہ کام عورت بھی کر سکے. ہاں, یہ کلاسیفیکیشن ہم کر سکتے ہیں کہ بہت سارے کام عورت کی آسانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اگر مرد بیلوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلا سکتا ہے تو عورت سے ریکویسٹ کریں بیلوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلا دے. ایک مثال وہ تو اللہ قلیل کی مثال ہوتی ہے, اللہ قلیل کی مثال ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو کام کرنے کا اختیار دیا ہے لیکن ایک تہذیب یافتہ ماحول کے اندر, ایک شرم و حیا کے لبادے کے اندر, ایک پردے کے لبادے کے اندر عورت جو کام کر سکتی ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, مرد کے شانہ بشانہ ترقی کرے لیکن پردے کے اندر عورت کا تقدس پامال نہ ہو. عورت کا اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں ذکر کیا, اب دیکھیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عورتوں ان عورتوں جیسی نہیں ہو. یہ سوال یہ پیدا تو کیوں نہیں ہے؟ دو کان ان کے ہیں, دو کان ان کے, دو آنکھیں ان کی, دو آنکھیں ان کی, کھاتی وہ بھی ہیں, پیتی یہ بھی ہیں, سوتی وہ بھی ہیں, سوتی یہ بھی ہیں, بچے ان کے بھی, بچے ان کے, سارا کچھ تو ہے نا. صحیح. تقسیم کس چیز کی قائم کی؟ فرمایا کہ تمہارا معاشرے کے اندر مقام ایسا ہے جو دوسری لوگوں کا نہیں ہے. صحیح. تمہیں اللہ رب العالمین نے شرف عطا کیا ہے کہ تم نبی کے گھر میں رہتی ہو. تو یہاں کی عورتوں کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ مسلم گھر میں رہتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کا مقام ہے کہ یہ قرآن پاک ان کے لیے زیور ہے, ان کا یہ مقام ہے کہ اسلام ان کا رہبر ہے, اسلام ان کا رہنما ہے. تو یہ لستن کاحد من النساء کا جو لقب تھا وہ ان کو اس انداز میں دیا گیا کہ تم معاشرے کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو, تم اپنے تقدس کا خیال کرو. پائلٹ بن کر جہاز اڑانا ایک علیحدہ چیز ہے, لباس پر بات ہو رہی ہے نا, شرم و حیا کے تقاضے وہاں پر پورے کیے جائیں تو کیا حرج ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر یہ سارا کام آپ کر سکتی ہیں لیکن شرم و حیا اور حدود و قیود جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے جو اس کا زیور رکھا ہے اس کے لیے, پھر اس میں اسی بات پہ ایک عرض کر رہا ہوں, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کیا, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا کہ کسی کے لیے اتنی نرم بات نہ کہو کہ جس کے دل میں مرض ہے تو وہ اپنے مرض کو ابھارے. ان کے خاتون کو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف حکم ہے کہ مرد کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی جائے, لوچدار آواز میں, نرم. ہاں, یعنی کہ اگر دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو آپ نے آواز سختی کے ساتھ بات کریں تاکہ اس قدر نرم آواز میں یا اس قدر ناز و ادا میں گفتگو کرنا کہ باہر والا شخص خواہ میں برے تصورات لے کے بیٹھ جائے. تو اس بھی تو اسلام نے منع کیا نا, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور فرمایا کہ پھر اچھی بات کہو. برے کاموں سے بھی اللہ نے منع کیا, بری باتوں سے بھی منع کیا. اصلاح کی بات کرو, معاشرے میں سدھار کی بات کرو. میرا جسم میری مرضی کی بات نہیں کرو. ٹھیک ہے, جسم آپ کا ہے, مرضی اس پر اللہ کی ہے, شریعت کی مرضی ہے. آپ اسی طرح بہت سارے لوگوں جو ہیں میں ان کو اٹھا کر ایک پہ بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اسلام کے نیگیٹو پوائنٹ پہ نہ چلیں, آپ اسلام کے بنیادی اصول پر چلیں. اسلام آپ کو شرم و حیا کا تقاضا, نیگیٹو تو پوائنٹ ہے ہی نہیں نا.
اسلام میں تو سارے پازیٹیو پوائنٹ ہیں. اسلام کے اندر پازیٹیو پوائنٹ ہے, اسلام کے نیگیٹو نہ چلیں. ہاں اس کے الٹ مت چلیں کہ جو حدود رکھی ہیں آپ اس پہ عمل کرتے رہیں تو اسلام آپ کو احترام دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کے زمانہ اقدس میں جب مدنی خلافت قائم ہوئی مدینہ میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سربراہ تھے, تو اس وقت ابھی وزارت داخلہ نہیں بنی تھی, وزارت خارجہ بھی نہیں بنی تھی, وزارت دفاع بھی نہیں بنی, ساری وزارتیں نہیں تھیں. لیکن اس وقت ایک شفا خانہ معرض وجود میں آ چکا تھا. مسجد نبوی کے صحن میں ایک دواخانہ تھا جس میں علاج ہوتا تھا, اور اس کی جو ڈاکٹر تھی وہ خاتون تھی. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو گویا کہ اسلام لاتا ہے آپ کو کام کے لیے. ان کا نام کافی خوبصورت ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ جنگی جو زخمی ہوتے تھے آپ ان کی مرہم پٹی کرتے تھے. اچھا, یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں, پھر حضرت زرار تھے ان کی ہمشیرہ تھی, ان کے بارے میں تو آتا ہے. یہ تو حالت جنگ میں تھا نا. ایک حالت امن کے اندر ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, حالت امن میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ایک خاتون اور تھیں جو سب سے پہلے طبیبہ کہلاتی ہیں اسلام کی. تو ان کا بڑا خوبصورت سا نام تھا جو فی الحال تو ذہن میں نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اجازت دی ہے نا یہاں پر بھی. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار بھی تو گیا کہ وہ باقاعدہ درس حدیث دیتی تھیں, درس فقہ ہوتا تھا ان کا, لیکن وہ پردے کے علم بھی ہو اس کے پاس, وہ پردے کے پیچھے ہوتا تھا. تو اسلام اجازت تو دیتا ہے, لیکن اسلام اپنے قوانین کی پاسداری بھی چاہتا ہے. یہ طے شدہ اصول ہے اسلام کا. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں عورت کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ووٹ کا اختیار ہے یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں, اگر ایک پردے کی کیفیت میں باشرہ طریقے سے انتہائی تہذیب یافتہ انداز میں عورت کی رسائی وہاں تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ عورت کو حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو پورے حقوق دینے چاہیے ہمیں نا. بالکل, پھر اس کو پورے حقوق دینے چاہیے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھائی ہے, والد کے انتقال کے بعد جو وراثت میں جو بہن کا حصہ ہوتا ہے وہ بھائی پہلے لکھوا لیتا ہے اپنے پاس. ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر المیہ پایا جاتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری خامیاں ہیں کہ جس کا ہمارے ہاں تدارک بڑا ضروری ہے معاشرے کے اندر. اس کا یہ ہے کہ عورت آزادی چاہتی ہے, وہ جن لوگوں کے پیچھے لگ کر آزادی کا نعرہ لگاتی ہے تو یہ عورت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ طبقہ وہ عورت کی آزادی نہیں چاہتا بلکہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے, عورت کی تذلیل چاہتا ہے. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا وہ عورت کی آزادی نہیں چاہتا, عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ عورت جو مقدس بن کے گھر میں موجود تھی اس کو باہر نکالا جائے تاکہ ہماری رسائی اس پر آسان ہو. عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز, عورت کا معنی بھی سطر ہے, چھپی ہوئی, اور اسلام نے بھی اس کو یہی تقدس عطا کیا. میں یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے, تقریباً ویسے 2-3 سال گزر گئے, وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا ایم اے کی, یعنی کہ ماسٹرز بیس پہ جو امتحانات ہوئے ان کی ڈگری تقسیم کرنے حوالے سے, تو میں وہاں پہ شریک تھا پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو اس میں ایک طالبہ جو تھی اس نے سوال کیا, یہ اس نے کہا دیکھیں پردے کے حوالے سے بات چل رہی تھی, انہوں نے پردے کے حوالے سے بات کی کہ اسلام کا پردہ نقاب لگا لینا, چہرہ چھپا لینا, ہاتھوں کو چھپا لینا, یا یہ نہیں ہے. پردے کا مقصد یہ ہے کہ شلوار اور قمیص استعمال کرنا. اچھا, وہ جو سوال ہم نے شروع میں کیا, جی وہ جو ہم نے شروع میں کیا تھا انہوں نے وہ ذکر کیا, وہ آپ نے جیسے شروع میں تمہید میں یہ بات ذکر کی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. تو انہوں نے وہاں پر یہ بات ذکر کی کہ شلوار قمیص یہ پردہ ہے. تو آج عورت کو دبانے کے لیے ہم نے پردے کے اصول بڑے مشکل کر دیے ہیں, پردے کے اصول بڑے تنگ کر دیے ہم نے, جس سے عورت کو بڑی تنگی کا سامنا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تھیوری پیش کی ہے, تو اگر اس پر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں. انہوں نے کہا بالکل کریں آپ. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر پردے کے احکامات دیے ہیں نا, تو وہاں پر کچھ ایسے قواعد و ضوابط بھی ذکر کیے ہیں کہ جہاں پر بغیر پردے کے رہا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا مثلاً والد سے پردے کی حاجت, کہتی نہیں ہے. بیٹے سے پردے کی حاجت نہیں ہے, بھائی سے پردے کی حاجت نہیں ہے. یہ کچھ محرمات کا سلسلہ ہے جہاں سے پردے کی حاجت. اگر آپ کے نزدیک پردہ شلوار اور قمیص کا نام ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا عورت
شلوار اور قمیص کے بغیر والدین کے سامنے رہ سکتی ہے؟ کیا کہنے، واہ کیا واہ، بھائیوں کے سامنے رہ سکتی سبحان ہے؟ اللہ سبحان اللہ، بیٹے کے سامنے رہ واہ سکتی واہ ہے؟ ماشاءاللہ، یہ پردے کی غلط تشریح پیش کی گئی آپ کے سامنے. کیا آپ کو بات اسلام ہے، بگاڑ کیا کر اچھی دیا بات گیا کہی ہے. آپ نے، کیا اچھی بات کہی، آپ واہ کو اسلام واہ، بگاڑ کیا کر دیا گیا. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ عورت کو معزز بناتا ہے. بالکل بالکل، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ عورت کے مقام کو نمایاں کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس انداز میں گھر سے باہر نکلیں کہ ہر دیکھنے والے مرد کی نگاہ آپ کو دیکھ کے جھک جائے، نہیں تو وہ محسوس کرے کہ ایک مقدس خاتون میرے سامنے ہے. یہ آپ کی باتیں بالکل حق بجانے میں، لیکن مردوں سے بھی تو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. دیکھیں اسلام میانہ روی اختیار کرتا ہے. اسلام کسی کے زیادتی نہیں کرتا. جہاں پر پردے کے احکام ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مرد کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، پھر اس کے بعد عورت کو حکم دیا کہ پردہ کرو. یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے. تو ایسی کیفیت میں اگر مرد یہ تصور کرے، ہمارے ہاں اپنے معیار بھی تو مختلف ہوتے ہیں. اگر ہماری بیٹی کے، ہماری بہن کے، ہماری بہو کے پردے کی بات ہے تو ہمارا معیار مختلف ہوتا ہے. جب کسی دوسرے کی خاتون کی بات آتی ہے پھر ہمارا معیار مختلف ہوتا ہے، معیار چینج ہو جاتا ہے، معیار چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ یہ حدیث مبارکہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرام یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کسی غیر محرم خاتون پہ نظر نہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ایک حور عطا فرمائے گا. حور عطا فرمائے گا. یہ بھی ایک کمال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرے انداز میں دیکھیے، کیونکہ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا یہ زنا کی طرف جانے کا پہلا راستہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. تو اس لیے اسلام نے بالخصوص اسے منع کیا. ہاں دو چیزوں کی وہ بھی دے دی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بشارت دے دیتا ہوں. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے، لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے.